خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ آج ہم خیمہ اجتماع کے عنوان کے تحت خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع یا عنوان آپ کو بہت خشک سا معلوم ہو اور آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے، لیکن اگر آپ بیدار رہیں گے تو خدا کے کلام سے آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ سو متوجہ رہیے، جاگتے رہیے، سنتے رہیے۔ یہ مخلصی کی تاریخ کی جو 11ویں کتاب ہے، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ جی ہاں، مخلصی کی جو سیریز ہیں، مخلصی کے سلسلہ میں لکھی کی کتابوں میں سے 11ویں کتاب کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ حال ہی میں یہ کتاب کورین زبان میں چھپ چکی ہے۔ آج ہم زربابل کی ہیکل اور ان مقدسین کے نسب ناموں کو دیکھیں گے جو بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آ گئے تھے۔ ابراہیم پار کے لکھی ہوئی اس کتاب میں بابل کی اسیری کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جب بابل کی اسیری سے لوگ واپس آئے تو وہ سارا حال اور کئی ایک باتوں کی تشریح و تفسیر اس کتاب میں، جو مخلصی کے سلسلہ کی 11ویں کتاب ہے، دوسرا حصہ، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور خاص طور پر جو بابل سے واپس یروشلم آئے، انہوں نے ہیکل کی تعمیری نو میں بھی حصہ لیا۔ بابل کی اسیری سے یروشلم واپسی اور پھر ہیکل کی تعمیر نو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مخلصی کی تاریخ کی تصویر پیش کرتی ہیں، اور بابل جو ہے یہ دنیا کو بیان کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب میں اس تعلق سے کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ مکاشفہ 18 باب میں خدا یسوع نے کہا کہ بابل میں سے نکل آؤ۔ بابل کی اسیری سے خدا کے لوگوں کو واپس آنا اس روحانی تصویر کو پیش کرتا ہے جس میں لوگ روحانی بابل سے، یعنی گناہ کی غلامی سے نکل آئیں گے، اور یہ لوگ نئے یروشلم کا حصہ بنیں گے جو کہ نئی ہیکل ہے۔ خدا کے لوگ بنی اسرائیل سے بابل سے واپس آئے، اور پھر جو تقدیس شدہ لوگ تھے صرف انہوں نے ہیکل کی تعمیر میں حصہ لیا۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ بھی اس تقدیس شدہ نسب ناموں میں شامل ہوں جو نئے یروشلم کا حصہ ہوں، جو نئی ہیکل کا حصہ بن سکیں۔ یہ اس ہیکل کی تعمیر بھی ہے جس کو رویا میں حزقیل نے دیکھا تھا۔ لہٰذا خدا کی ہیکل کی تعمیر پر زور دیا گیا ہے۔ جب ہم ہیکل کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ اینٹوں یا سیمنٹ سے بنی ہوئی ہیکل نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ ہیکل ہو سکتی ہے جو ہم اس دنیا میں تعمیر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس ہیکل کی بات کریں گے جو روحانی ہیکل ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھ کر ان کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگیوں کو بطور ہیکل تعمیر کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مخلصی کی تاریخ یا خدا کا کام، اور اپنے لوگوں کے لیے جو خدا نے کفارہ بخش، نجات بخش کام کیا ہے، اسے ہم خدا کی ہیکل کی تاریخ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم ہیکل کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں کوئی بہت بڑی ہیکل کا نقشہ آ جاتا ہے، جس طرح کے بدھسٹ لوگ ہوں، ان کے بڑے بڑے مندر ہوتے ہیں۔ جب ہم ہیکل کی بات کرتے ہیں تو بالعموم ہمارے ذہنوں میں بہت بڑے گرجا گھر، ہیکل، جس طرح کے بڑے بڑے ہندوؤں کے اور بدھسٹ لوگوں کے مندر ہوتے ہیں، ایسی کوئی شبیہ یا تصویر ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں ہیکل سے مراد خدا کا اپنے لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ رہنا ہے۔ خدا روح ہے، اور جب بھی وہ انسان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے وہ ہیکل کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی قربت اور رفاقت میں رہ سکے۔ مخلصی کی تاریخ کا آغاز باغ عدن میں ہوا۔ ہم نے چند ہفتے پہلے باغ عدن کے تعلق سے سیکھا تھا، جب خدا نے کہا تھا کہ آیا آدم تو کہاں ہے؟ باغ سے مراد کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ بہت سے مختلف قسم کے درخت یا پھل پھول لگے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ایک ایسی ہیکل ہے جسے خدا نے قائم کیا اور آدم کو بطور کاہن وہاں پر رکھا۔ آدم نے اس ہیکل کو برباد کر دیا جب شیطان وہاں پر آیا۔ انہوں نے اس کی آواز پر کان لگایا، خدا کے کلام کو رد کیا، نافرمانی کی، اور
وہ اپنے اس وقار اور مقام کو قائم نہ رکھ سکے جو خداوند کی طرف سے انہیں ملا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ باہر نکالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت اور خدا کے ساتھ اپنی قربت کو قائم نہ رکھ سکے، اور ایک جدائی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ پھر خدا نے حابل اور کاہن سے کہا کہ اپنے ہدیہ جات اور قربانیاں لاتے ہوئے اس کی عبادت اور پرستش کرے۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی معرفت جو ہے ہیکل دی، اور لوگوں کو اپنی قربان گاہیں متعارف کروائیں تاکہ وہاں پر آ کر وہ اس کی عبادت کر سکیں۔ اور جب ایک جگہ پر خدا کے بندہ یعقوب نے رویا دیکھی، ایک سیڑھی دیکھی، تو وہاں پر فرشتوں کو اترتے آتے جاتے دیکھا، اور اس نے کہا یہ خدا کے گھر کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ خدا نے موسیٰ کی معرفت خیمہ اجتماع، اور پھر خدا کے بندہ داؤد اور سلیمان کی معرفت اپنے لوگوں کو ہیکل دی جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ جب ہیکل 586 قبل مسیح میں برباد کر دی گئی، اور پھر لوگ بابل کی سیری سے واپس لوٹے اور انہوں نے اس کی تعمیر نو کی۔ ہیکل ایک وسیلہ ہے جس کی معرفت سے لوگ جو ہیں کفارہ کو حاصل کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کر سکتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ یہی ایک واحد طریقہ تھا جو خدا نے متعارف کروایا تھا کہ اس کے لوگ واپس اس کی طرف رجوع لا سکیں۔ کیا آپ خدا کی طرف رجوع لانے کے قابل ہیں؟ ہیکل کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ بس ہر وہ جگہ جہاں خدا موجود ہوتا ہے وہ ہیکل ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے گھر میں رفاقت رکھتے ہیں تو آپ کا گھر ہی خدا کا مقدس اور اس کی ہیکل ہے۔ ہیکل خدا کے لوگوں کے لیے ایک جسمانی وسیلہ بھی بن گئے۔ جب خدا کے لوگ اس کی کلام کی تابعداری کر رہے تھے تو خدا نے انہیں خیمہ اجتماع دیا۔ جب لوگ اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، تو پھر خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، داؤد اور سلیمان کے وسیلہ سے انہیں ایک ہیکل دی تاکہ وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھ سکے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ سکونت کر سکے۔ جب وہ خدا سے منحرف ہوئے، نافرمانی کی، تو پھر خدا کی حضوری ان کے درمیان سے اٹھ گئی اور ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہیکل ایک ایسا وسیلہ بن گئی جو خدا کے لوگوں کو اس کی حضوری اور اس کی قربت میں لاتی تھی۔ اس چرچ کو دیکھیں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ خوبصورت نظر آتا ہے؟ پھر آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں جو آپ کے ساتھ شخص بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ خوبصورت ہیں؟ یقین جانیں اس ہیکل جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ خدا آپ میں دلچسپی لیتا ہے، اور آپ کی ہیکل جو ہے وہ خدا کو اس ہیکل سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی جو ہیکلیں ہیں، آپ کی جو زندگیاں ہیں، یہ خدا کی محبت کا اور اس کی خوبصورتی اور جلال کا جیتا جاگتا اظہار بن جائیں، اور آپ کی زندگی سے خدا ان کو عزت اور جلال ملے۔ پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے تو ہیکل برباد ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے توبہ کی تو خدا نے انہیں موقع دیا کہ وہ آج سر نو ہیکل کی تعمیر نو کریں۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا، اور یوحنا رسول پہلے باب میں بیان کرتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہ ہمارے درمیان میں رہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان خیمہ لگا لیا، وہ ان کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ بائبل مقدس کے بہت سے حوالہ جات بیان کرتے ہیں کہ یسوع از خود ایک ہیکل تھا، اور اس ہیکل میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ چراغ دان تھا، بخور دان تھا، سوختنی قربانی کا مصباح تھا۔ یسوع چراغ دان ہے۔ یسوع وہ حوض ہے جس میں وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے۔ ہیکل میں روشنی تھی، تو یسوع اس دنیا کا نور ہے۔ جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ سب سے پہلے ہیکل میں گیا۔ یسوع نے ہیکل کو صاف کیا، اور پھر یسوع نے یہ بھی کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو تو میں 3 دن میں سے دوبارہ کھڑی کر دوں گا۔ یسوع اصل میں اپنے وجود کے بارے میں، اپنے بدن کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ حقیقی ہیکل ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خیمہ اجتماع ہو یا ہیکل ہو، یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کی تصویر کشی کرتی تھیں۔ میں ابراہیم پاک کی 11ویں کتاب کے دوسرے حصوں میں سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی ہیں۔ آپ اس کتاب کو
جب یہ اردو زبان میں دستیاب ہو تو اس کو ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کئی ایک چیزوں کو مزید گہرے طور پر سمجھ سکیں، کئی ایک چیزوں کو آپ گہرے طور پر پرکھ سکیں، اور یہ آپ کے فہم و فراست میں باعث برکت ہوگا۔ ابراہیم پاک کی یہ پہلی کتاب جو ہے یہ ہیکل اور خیمہ اجتماع کے کا تعارف بیان کرتی ہے، اور کئی ایک چیزوں کو مفصل طور پر بیان کرتی ہے۔ اس میں باغ عدن اور پھر سلیمان کی ہیکل، زربابل کی ہیکل، خیمہ اجتماع، یہ ساری چیزیں یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ہم حزقیل کی ہیکل یا پھر سلیمان کی ہیکل کے موضوع پر کلام سنیں گے۔ جب ہم زربابل کی ہیکل کا بیان کریں گے تو وہاں پر ہم بہت سی چیزوں کو تفصیل سے دیکھ سکیں گے، نسب ناموں پر ہم غور کریں گے، اور اس ہیکل کی سٹرکچر پر بھی ہم بات کریں گے۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں پوری کتاب کو پڑھا سکوں گا، لیکن اس کتاب میں جو چیدہ اہم باتیں ہیں میں ان کو ضرور آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں ہیکل کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ آج ہم خیمہ اجتماع کے موضوع پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ جب خدا کے لوگ بیابان میں کوہ سینا کے مقام پر خیمہ زن تھے تو خدا نے ہدایت اور رہنمائی دی کہ وہ کس طریقے سے، کس ڈیزائن میں، کس ڈھانچے میں خیمہ اجتماع کھڑا کریں۔ چھٹی بار جب خدا کا بندہ موسیٰ کوہ سینا کے پہاڑ پر گیا تو خدا نے اس کو پتھر کی 2 لوہیں دی جن پر 10 احکام لکھے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے ہدایات دی کہ اس نے خیمہ اجتماع کو کس طور سے کھڑا کرنا ہے۔ اس کا سارا ڈھانچہ اور نقشہ خدا نے موسیٰ کو تفصیلاً بتایا۔ خروج 24 باب 12 آیت، خروج 31 باب تک، اور پھر اس کی 8ویں آیت تک یا 18ویں آیت تک آپ اس ہیکل کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، اس خیمہ اجتماع کی جو خدا نے موسیٰ کو بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ ان اسرائیلیوں کو دیا گیا تھا جو ملک مصر کی غلامی سے نکل کر بیابان میں پہنچ چکے تھے۔ خیمہ اجتماع کا مقصد یہ تھا جو خدا نے خود بیان کیا تاکہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں۔ خدا ان سے رفاقت کا خواہاں تھا۔ خروج 26 12 آیت، خدا اپنے لوگوں سے رفاقت کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے انہیں خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا۔ خروج 25 باب پر 9 آیت کو بھی آپ نوٹ کر لیں، بعد از آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ملک مصر سے نکل آنے کے 1 سال بعد خیمہ اجتماع بنایا گیا۔ خیمہ اجتماع پہلے سال، پہلے مہینے کھڑا کیا گیا، اور اس وقت بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ یہ 1445 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے 1446 قبل از مسیح ملک مصر سے کوچ کیا تھا۔ 1445 یہ بنی اسرائیل کا پہلا سال تھا، اور پہلے مہینے کو یہ خیمہ اجتماع کھڑا کیا گیا۔ یہ خیمہ اجتماع بنی اسرائیل کے ایمان کا مرکز بن گیا، اور یہ اس وقت تک بنی اسرائیل کے ایمان کا مرکز رہا جب تک کہ سلیمان کی ہیکل 559 قبل از مسیح تعمیر نہ ہو گئی۔ باغ عدن نقشہ ہے کہ کس طریقے سے ہیکل کو بحال کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ نمونہ تھا جو خدا کے لوگوں کو بحال کرنا تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی خدا کے دیے ہوئے نمونے اور ترتیب کے مطابق اپنی زندگیوں کو بحال کرنا ہے۔ باغ عدن میں کیا تھا؟ آپ اس تعلق سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آب حیات بہتا تھا۔ باغ عدن میں سبت کا آرام بھی تھا، کیونکہ خدا کے ساتھ رفاقت تھی۔ آدم خدا کے ساتھ چلتا پھرتا اور اس سے باتیں کرتا تھا۔ باغ عدن میں مکمل تحفظ حاصل تھا۔ آدم اور حوا وہاں پر بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہے تھے۔ خدا ہی انہیں کھانے کے لیے مہیا کر رہا تھا۔ لیکن جب شیطان باغ عدن میں آیا اور آدم نے اس کی بات پر کان لگایا اور اس نے وہی کیا جو خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کرے، آدم نے خدا کے کلام کو رد کر دیا اور شیطان کی آواز پر کان لگایا۔ چونکہ اس نے حیوان کی بات مانی تھی، اس لیے حیوان ان کی زندگی کا مالک بن بیٹھا۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا، آئے سانپ کے بچوں، آئے افعی کے فرزندوں۔ کیوں انہیں سانپ کے بچوں، افعی کے بچوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ابلیس کے کلام کو قبول کیا تھا۔ آب حیات سے وہ زندگی یا حیات کے درخت میں سے وہ پھل کھانے سے قاصر رہ گئے، انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو بیٹھے۔ ان کی روحانی زندگی خشک سالی کا شکار ہو گئی، کیونکہ آب حیات بہنا بند ہو گیا تھا۔
اب سبت کا آرام جاتا رہا، انہیں اپنی روزی کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ہل چلانا پڑا، محنت مشقت شروع ہو گئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کی قربت اور رفاقت ختم ہو گئی، اور اب انہیں حیات کے درخت تک رسائی حاصل نہ رہی۔ اب وہ خدا کے ساتھ چلنے، خدا کے ساتھ باتیں کرنے سے قاصر رہ گئے۔ اس لیے خیمہ اجتماع کی ہیکل کی ضرورت تھی تاکہ وہ دوبارہ سے خدا کی رفاقت میں آ سکیں۔ رومیو پہلے باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی قدوسیت اور اس کی جو شخصیت ہے اس کو رینگنے والے کیڑے مکوڑوں میں اور حیوان اور ہوا کے پرندوں میں تبدیل کر دی۔ خدا کی تو یہی کوشش تھی کہ وہ انہیں پھر سے واپس لائے اور وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر دوبارہ بحال ہو جائیں۔ خدا انہیں اپنی حضوری میں لانے کا خواہش مند تھا۔ انہیں خدا کی حضوری میں لانا آسان تھا یا پھر خدا کی حضوری ان کے درمیان ہو؟ کون سی بات آسان تھی؟ وہ بیابان میں آوارہ پھر رہے تھے، بے منزل اور بے ٹھکانہ بھٹک رہے تھے، اور بیابان جو ہے باغ عدن کا متضاد ہے۔ بیابان میں پانی بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحرا میں پانی نہیں ہوتا۔ انہیں ہر وقت محو سفر رہنا تھا، اور آپ کو پتہ بیابان میں حیوان اور جانور اور کئی طرح کے خطرات انہیں درپیش تھے۔ بائبل مقدس سے اس بات کی شاہد ہے کہ بیابان میں سانپ تھے، اور وہ بھی معمولی سانپ نہیں بلکہ جلانے والے سانپ تھے۔ جنگلی درندے بھی اس بیابان میں پائے جاتے تھے۔ وہاں پر سردی تھی، تاریکی تھی، تنہائی تھی۔ جی ہاں، بیابان ایسا ہی ہوتا ہے۔ دن کے وقت انہیں سورج کی تپش جو ہے وہ دکھ دیتی تھی۔ جو آفتاب ہے یہ بھی ان کے لیے دن کے وقت تکلیف کا باعث تھا۔ اعمال 7 باب اور 38 آیت میں خدا نے بنی اسرائیل کو جب وہ بیابان میں تھے انہیں بیابانی کلیسیا کہا۔ باغ عدن جو ہے یہ ایک ابدیت کے مقام کو پیش کرتا ہے۔ وہاں پر آب حیات کا دریا ہمیشہ جاری و ساری تھی۔ خدا کا سبت، خدا کا آرام، خدا کی حضوری وہاں پر موجود تھی۔ لیکن خدا نے بیابانی کلیسیا کو اپنے جلال کے لیے بلایا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ خطرے میں تھے، وہاں پر پانی نہیں تھا، اور جنگلی درندے بھی ان کے آس پاس تھے۔ لیکن خدا نے پھر بھی کہا کہ میں بیابان میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے رفاقت رکھنی تھی۔ یاد رہے کہ بیابان میں خیمہ اجتماع جب کھڑا کیا جاتا تھا تو اس کے ارد گرد وہ خیمہ زن ہوتے تھے۔ خدا نے کہا کہ بیابان میں بھی میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ میں چٹانوں سے تمہارے لیے پانی اور آسمانوں سے تمہارے لیے من برساؤں گا۔ میں حیوانوں سے اور سانپوں سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ اور خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے انہوں نے سبت منانا شروع کیا۔ من کے وسیلہ سے بھی انہوں نے سبت کو ماننا شروع کیا۔ بیابان کے وسیلہ سے خدا انہیں آب حیات، سلامتی اور تحفظ کے تجربے سے گزار رہا تھا۔ خدا انہیں سبت اور اپنے ساتھ چلنے کا تجربہ دے رہا تھا۔ انہوں نے خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے خدا کی آواز کو سن، وہ واپس آ کر زندگی پا سکتے تھے۔ خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے بیابان باغ عدن بن گیا۔ ہاللویا! شاید آپ بھی آج بیابانی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کی قربت میں رہ سکیں، اس کے ساتھ چل سکیں۔ اس نے ہماری سلامتی چاہی اور اس نے ہمیں زندگی کا پانی دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ خدا کے فضل سے فائدہ اٹھائیں، اور کلیسیا اسی لیے ہے تاکہ وہ خدا کی قربت میں، اس کی رفاقت میں آ جائے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کر لے۔ میری دعا ہے کہ اس دنیا میں لوگ جو شیطان کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ہی وہ اس کلیسیا میں آئیں وہ زندگی کا تجربہ کریں، وہ بحالی اور برکت کا تجربہ کریں، انہیں یہاں پر آ کے آب حیات مل جائے، ہماری زندگیوں میں اپنی زندگی کام کرنا شروع ہو جائے، آب حیات کے چشموں سے ہم پانی بھرنا شروع کر دیں۔ کیا آپ رات دیر تک جاگتے رہے؟ برائے مہربانی بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، خدا کے کلام کو سنیں۔ ہر ایک ہیکل جو ہے اس میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے جگہ، خاص جگہ کا چناؤ، اور پھر دوسرے نمبر پر پھر اس ہیکل میں خدا کی حضوری۔ خدا کی حضوری کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ پھر تیسرے نمبر پر کاہن جو ہیکل میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر ہدیہ جات۔ آپ کس قسم کے ہدیہ جات اور قربانیاں خدا کے حضور گزران رہے ہیں؟ بائبل مقدس کس طریقے سے خدا کے اس خیمہ اجتماع کو ایک چنی ہوئی اور برگزیدہ جگہ کے طور پر بیان کرتی۔ خیمہ اجتماع خدا کی پرستش اور عبادت کا مقام تھا۔ بنی اسرائیل ہمیشہ جگہ بجگہ خیمے لگاتے تھے۔ گنتی 7 باب 1 آیت،
اور جس دن موسیٰ مسکن کو کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسح اور مقدس کیا اور مذبح اور اس کے سب ضروع کو بھی مسح اور مقدس کیا، تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں مقدس کرنا کے لیے عبرانی لفظ قداش ہے، اور اس کا مطلب ہے الگ کرنا، مخصوص کرنا، خدا کے حضور پیش کرنا اور خدا کے لیے پاک ہونا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ خدا نے اس جگہ کا چناؤ کیا تھا، خدا نے اس جگہ کو الگ اور مخصوص کر لیا تاکہ وہ عام استعمال کے لیے نہ ہو، یہ صرف اور صرف خدا کے مقصد کے لیے استعمال کی، اس لیے وہ جگہ پاک۔ میری دعا ہے کہ ہماری کلیسیا صرف اور صرف خدا کے استعمال کے لیے الگ اور مخصوص رہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے بدن زندہ خدا کا مقدس ہوں اور صرف خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کے خاندان خدا کے لیے برگزیدہ اور مخصوص ہو جائیں۔ استثنا 12 باب اور 5ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، 11 آیت، 14 آیت، 21 آیت، 26 آیت۔ استثنا 5 باب 12 آیت، 21 آیت، 14 آیت، 21 آیت، 22 آیت کہ یہ جگہ کس قدر پاک تھی، ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پاکیزگی کا مطلب ہے خدا کے تقاضے، خدا کے لیے الگ ہونا، خدا کے لیے مخصوص ہونا۔ یہ خدا کی حضوری کے لیے جگہ کا مخصوص چناؤ تھا۔ کیا آپ کا گھر اس قدر پاک ہے کہ خدا آپ کے گھر میں رہ سکے؟ کیا آپ کی زندگی اس قدر پاک ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں رہ سکے، آپ کی کلیسیا میں رہ سکے؟ اپنے لیونگ روم کو دیکھیں، اپنے کچن کو دیکھیں، اپنے صحن کو دیکھیں اور اپنے ڈرائنگ روم کو دیکھیں، کیا وہ اس قدر پاک ہے کہ وہاں پر خدا کی حضوری آ سکے؟ کیا آپ کے کچن بالکل صاف ہے؟ کیا آپ کا صحن، آپ کا بیڈ روم بالکل صاف ستھرا ہے، پاک ہے کہ وہاں پر خدا کی حضوری ٹھہرے؟ میں جسمانی مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیا آپ کے گھر، آپ کی زندگیاں اس قدر پاک ہیں کہ وہاں پر خدا کی حضوری ٹھہر سکے؟ کیا آپ اس قدر خدا کے لیے مخصوص اور الگ ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے؟ کیا آپ کے گھر اس قدر پاک ہیں کہ وہاں پر خدا کی پرستش اور عبادت اور شکر گزاری ہو تو خدا کا تخت وہاں پر لگ جائے؟ کیا آپ ایسی پاک زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ خداوند کے لیے اس قدر الگ ہیں؟ کیا آپ کے بچے اس قدر پاک ہیں کہ وہ خداوند کے لیے مخصوص ہو سکیں؟ اپنی زندگیوں، اپنے گھرانوں پر غور کریں، آئیں اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے سوچ و خیالوں کا جائزہ لیں کہ آج آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، آپ کی زندگی کس قدر پاک ہے۔ اپنی آنکھوں پر غور کریں، اپنے دل پر، اپنے کانوں پر غور کریں، اپنے دلوں پر غور کریں کہ کیا آپ واقعی خدا کے لیے پاک زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا خدا کی حضوری آپ کی زندگی پر ٹھہر سکتی ہے؟ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کیا آپ کی زندگی، آپ کا دل خدا کے لیے الگ اور مخصوص ہے؟ کیا وہ خدا کی حضوری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا پھر جسمانی لذتیں اور خواہشیں آپ کے دل میں، سوچ و خیالوں میں دنیاوی چیزیں، اور آپ کے دل دنیاوی چیزوں کی محبت میں الجھے ہوئے ہیں؟ یا پھر یہ سوچ رہتے ہیں کہ فلاں چھٹی کے دن میں نے کس ریسٹورنٹ میں جانا ہے، اس مہینے میں نے کتنا روپیہ پیسہ کمانا ہے، اس مہینے میں نے کیا کرنا ہے، اگلے مہینے میں نے کہاں جانا ہے؟ کیا آپ کے دل اس طرح کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں یا پھر خدا کے لیے الگ اور مخصوص ہیں؟ یشوع 9 باب 27 آیت خدا کے کلام میں لکھا، اور یشوع نے اس دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہر اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا کہ آج کے دن تک ہے۔ آئیں خدا کی حضوری پر غور کریں۔ کیا خدا کی حضوری واقعی خیمہ اجتماع میں تھی؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا خدا کی حضوری میری زندگی میں موجود ہے؟ کیا خدا کی حضوری اس کلیسیا میں موجود ہے؟ کیا اس قوم میں، کیا اس ملک میں جہاں پر آپ رہتے ہیں خدا کی حضوری ٹھہری ہوئی ہے؟ کیا آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں، شخصی زندگیوں میں خدا کی حضوری موجود ہے؟ خیمہ گاہ خدا کی سکونت گاہ تھا۔ خیمہ اجتماع میں 2 طرح سے خدا کی حضوری ظاہر ہوتی تھی۔ خدا بنی اسرائیل سے خیمہ اجتماع میں ملاقات کرتا تھا۔ خدا خیمہ اجتماع میں سے ہو کر اپنے لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل خیمہ اجتماع میں سے کلام سنتے تھے، وہ اپنے درمیان خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتے تھے۔
میری دعا ہے کہ ہماری کلیسیاں ایسا مقام بن جائیں کہ جب ہم یہاں پر آئیں تو واقعی خدا کی آواز کو سن سکیں۔ میری دعا ہے کہ اس کلیسیا میں ابلیس کی باتیں نہ ہوں، دنیا داری کی باتیں نہ ہوں، بلکہ صرف اور صرف خدا کا زندہ کلام ہو۔ خروج 29 باب 12 آیت میں خدا کے کلام میں سے اس طرح لکھا ہے، ایسی ہی سوختنی قربانی تمہارے پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدا ان کے آگے ہمیشہ ہوا کرے، وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر تم سے ملاقات کروں گا۔ کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ خدا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے؟ باغ عدن میں خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، رفاقت کرتا تھا، لیکن اس کے بعد پہلی دفعہ یہ پہلا موقع ہے کہ خدا نے کہا میں تم سے وہاں ملاقات کروں گا، میں وہاں پر تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ آپ کس مقصد کے تحت کس طرح سے کلیسیا میں یہاں پر آج آئے ہیں؟ کیا آپ کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے جب آپ آئے کہ میں آج خدا سے ملاقات کروں گا، میں آج خدا کی آواز سنوں گا، میں آج اس سے باتیں کروں گا؟ یا پھر جب اتوار کا دن آتا ہے یا دعا یا میٹنگ کا وقت آتا ہے یا بائبل سٹڈی پر جانے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کہتے او ہو آج پھر جانا پڑے گا؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ واپس اس کی حضوری میں آئیں، اس کی آواز سنیں، زندگی پائیں، برکت پائیں، بحالی پائیں۔ خدا کو دلی خوشی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے ملاقات کرے۔ خروج 25 باب 22 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروپیوں کے بیچ میں سے جو عہد کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے جو میں نے بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا، تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ دیکھیں خدا آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، خدا آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ محبت بھرے لمحے گزارنے کے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان محبت ہوتی ہے تو پھر ہی ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ جب آپ کلیسیا میں آئیں، اتوار کو آئیں، بائبل سٹڈی میں آئیں یا پھر دعا یا میٹنگ میں آئیں تو آپ پرجوش ہو کر آئیں، شکر گزاری اور خوشی سے ممور ہو کر آئیں، اور یہ جانتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ کہ آپ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے دلوں کو، زندگیوں کو خدا کے لیے پاک کریں، اس سے ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ ایک چیز جو یروشلم کی ہیکل کی بربادی کا باعث بنی، جب خدا یسوع مسیح ہیکل میں آیا تو وہاں پر رسمی طور پر سب کچھ ہو رہا تھا، وہ ترتیب نہیں تھی جو خدا چاہتا تھا۔ آج بھی کلیسیوں میں محض پروگرام اور ہفتہ وار ترتیب کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، خدا کی حضوری وہاں پر موجود نہیں، خدا کی ترتیب اور خدا کی بات چیت اور اس کا کلام وہاں پر بالکل بھی موجود نہیں ہوتا۔ خدا کلیسیا میں یا عبادت میں موجود ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ رسمی طور پر کلیسیاؤں میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، اور بعض کا اپنے اچھے اچھے ڈریسز اور پھر جو اچھے اچھے ہیئر سٹائل دکھانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ یہی ہیکل کی تباہی اور بربادی کی ابتدا تھی۔ یروشلم کی کلیسیا اسی لیے تو برباد ہوئی تھی۔ جب ہماری زندگیوں میں خدا کی عبادت، پرستش اور ستائش روایتی بن جاتی ہے تو یہ ہماری زندگیوں کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب خدا کا جلال اس ہیکل میں بھر جاتا تھا، ہیکل جلال سے معمور ہو جاتی تھی، تو یوں بھی خدا اپنی حضوری کو اپنے لوگوں کے درمیان ظاہر کرتا تھا۔ خروج 40 باب اور 34ویں اور 35ویں آیت، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ خدا کی حضوری اور معموری آپ کی زندگیوں کو معمور کرے۔ میری دعا ہے کہ جب آپ کسی عزیز و اقارب کے گھر جائیں، رشتہ داروں کے ہاں جائیں، دوست احباب کے ہاں جائیں، اگرچہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو بھی آپ وہاں پر جائیں تو خدا کا جلال، خدا کا نور وہاں پر چمکنا شروع ہو جائے۔ آپ جہاں کہیں جائیں خدا کا جلال آپ کے ساتھ ساتھ جائے۔ آپ جہاں بھی جائیں بیماریاں بھاگنا شروع ہو جائیں، بدروح گرفتہ آزاد ہونا شروع ہو جائیں۔
آپ جہاں کہیں جائیں لوگ خدا کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم خدا کی ہیکل بنیں گے تو پھر ہی خدا ہمارے وسیلہ سے کلام کرے گا۔ ہمارے وسیلہ ہی سے خدا اپنی حضوری کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کرے گا۔ وہ لوگ جو ہم سے ملنے آئے خدا کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کر دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس اہل ہیں کہ خدا کی حضوری آپ کے وسیلہ سے دوسروں پر ظاہر ہو؟ جب خدا کا جلال اس کی حضوری ہماری زندگیوں پر آئے گی تو پھر خدا ہمیں استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ پھر خدا ہماری زندگی کے وسیلہ سے اپنے جلال اور اپنی حضوری کو اس دنیا پر ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ خدا کا جلال خدا کی حضوری کی علامت ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح آیا تو وہ جلال سے ممور تھا۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور پہلی آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ یوحنا پہلا باب 14 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جب خیمہ اجتماع کھڑا کر دیا گیا تو خدا نے کاہنوں کو مقرر کیا، اور اس کے ساتھ لاویوں کو بھی مقرر کیا گیا تاکہ وہ کاہنوں کے ساتھ خدمت میں معاونت کر سکیں۔ یہ کاہنوں اور لاویوں کے لیے بڑا شرف و استحقاق تھا۔ جس طرح خدا نے باغ عدن کو بنایا اور وہاں پر آدم کو رکھا، اب یہاں پہ خدا نے خیمہ اجتماع موسیٰ کی معرفت کھڑا کیا اور وہاں پر کاہنوں اور لاویوں کو خدمت کے لیے مقرر کیا۔ یہ بڑے شرف و استحقاق کی بات تھی۔ خدا نے خیمہ اجتماع میں کاہنوں اور لاویوں کو مقرر کیا، اور آج اس کلیسیا میں خدا نے مجھے اور آپ کو مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کے حضور قربانیاں گزران سکیں، خدمت گزاری کا کام کر سکیں۔ خروج 28 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں۔ خروج 28 باب پہلی آیت خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو الیعزر اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں۔ خدا نے صرف ہارون اور اس کی نسل کو کہانت کی ذمہ داری دی۔ استثنا 33 باب اور اس کی 10 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ استثنا 33 باب اور 10 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں 33 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے، وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذبح پر پوری سوختنی قربانی رکھیں گے۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شریعت کے عین و احکام کی تفسیر و تشریح کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ انہیں عین و شریعت لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، سکھانی تھی، تاکہ انہیں اچھے اور برے میں امتیاز حاصل ہو سکے۔ سوختنی قربانی اور بخور جلانا یہ خدا کی حضوری میں عبادت کا حصہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خدا نے اپنی حضوری میں عبادت اور پرستش کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایک حصہ عطا کیا ہے۔ ہمیں ہر صورتحال میں خدا کے کام کو، اس خدمت کو آگے بڑھانا ہے۔ کلیسیا انتظامیہ، کوائر، ڈیکنز، ایلڈرز کسی بھی طرح کے ذہنی دباؤ میں آ کر خدمت سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہر صورت میں عبادات کا، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے۔ کرونا کے دنوں میں بہت سے لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ اس لیے تھے گھروں میں تھے تاکہ دوسروں کو اس بیماری کا خدشہ یا خطرہ نہ ہو۔ لیکن اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تاریکی اور گناہ اور شیطان کے قبضے سے محفوظ رکھیں، روحانی طور پر ہوشیار اور بیدار رہیں، تاکہ کلیسیا میں آپ کی شخصی زندگی اور خاندانوں میں کسی بھی طور سے تاریکی جو ہے وہ گھسنے نہ پائے۔ چوتھی اور آخری بات، خیمہ اجتماع میں خدا کے حضور ہدیہ جات اور قربانیاں لائی جاتی تھیں۔ خیمہ اجتماع میں 5 قسم کی قربانیاں لائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے سوختنی قربانی، اور اس کے لیے اگر آپ حوالہ احبار کی کتاب کا پہلا باب دیکھیں، سوختنی قربانی کے لیے عبرانی زبان کا لفظ اولا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ عبرانی لفظ الا سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہے اوپر جانا، صعود فرمانا، بالکل ایسے ہی جیسے خدا کے حضور بخور کا دھواں اوپر کو جاتا تھا، خوشبو اوپر کو جاتی تھی۔ سوختنی قربانی میں ساری کی ساری قربانی کو خدا کے حضور جلا دیا جاتا تھا، اور ان قربانی کا مقصد یہی تھا کہ انسان اور خدا کی رفاقت میں جو چیزیں حائل ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور خیمہ اجتماع میں یہ 5 قسم کی قربانیاں لائی جاتی تھی تاکہ لوگ خدا کے حضور آ سکیں۔ سوختنی قربانی میں ساری کی ساری قربانی کو جلا دیا جاتا تھا،
ہم نے بھی ایسی سوختنی قربانی بننا ہے جس میں ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا تکبر، پرانی جبلت اور فطرت سب کچھ بھسم ہو جائے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے لیے پاک اور مخصوص کرنا ہے۔ اور پھر اناج کی قربانی بھی لائی جاتی تھی۔ سوختنی قربانی کے لیے احبار پہلا باب 3 سے 17 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اناج کی قربانی کے لیے احبار 2 باب پہلی سے 16 آیت تک۔ نظر کی قربانی یا اناج کی قربانی کے لیے عبرانی لفظ منہا ہے، اور اس کا معنی ہے کوئی تحفہ اور خراج تحسین، قربانی اور وفاداری۔ اس قربانی کے ساتھ ایک اور بھی قربانی ملا کر خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی، اور وفاداری کا مطلب جو منہا لفظ کا معنی ہے، اس کا مطلب وفاداری ہے، اور اس کا معنی ہے خدا من جو کچھ تو مجھے کرنے کے لیے کہے، جہاں کہیں تو مجھے لے جائے میں جاؤں گا۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے وہ محبت اور عقیدت جو خدا ہم سے توقع کرتا ہے۔ خدا میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں ایک نظر کے طور پر پیش کرتا ہوں، ایک گفٹ کے طور پر لاتا ہوں۔ یہ اچھی طرح پیسے گئے میدے کو خدا کے حضور میں لایا جاتا، اناج کو اس قدر باریک پیسا جاتا تھا کہ یہ بالکل ملائم ہو جاتا تھا، اور بالکل بھی اس میں کوئی دانہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہماری ہٹ درمی، ہمارا تکبر، ہمارا گھمنڈ، ہماری خودی بھی بالکل ختم ہوئے، اس کو پیس ڈالیں، اور آپ خدا کے حضور میں بالکل حلیم، فروتن، نرم، شکستہ دل ہو کر آئیں۔ خدا میں اپنے تفرقے، میں اپنا حسد، میں اپنا گھمنڈ اور اپنی انا، اپنی بری روشیں خدا ختم کر کے اپنے آپ کو تیرے حضور فروتن کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جس طرح خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پیسا گیا، وہ کچلا گیا، پھر خدا کے حضور سلامتی کے ذبیحے لا جاتے تھے۔ احبار 3 باب، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلی 17 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں اس بات کو بھی پیش کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرح زندہ اور پاک اور مقبول قربانیاں بن کر خود کو خدا کے حضور پیش کر کے اس کی عبادت اور پرستش کرنی۔ سلامتی کی قربانیوں یا سلامتی کے ذبیحوں کے لیے عبرانی لفظ شالیم استعمال ہوا ہے۔ یہ عبرانی لفظ شالام سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے بحال کرنا، سلامتی رکھنا، اور اسی سے لفظ شالوم نکلا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خدا اور انسان کے درمیان امن اور سلامتی کی بحالی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خدا کے فضل کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے یہ سلامتی کے ذبیحے گزرانے جاتے تھے۔ جب آپ نیا سال منائیں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کے حضور میں سلامتی کے ذبیحے گزرانے، کیونکہ اس نے ہمیں زندگی بخشی۔ شکر گزاری کے ہدیے اس کے حضور لے کر اس کے فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں نیا سال دیا ہے، زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے۔ آئیں خدا کے ساتھ سلامتی سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ پھر خطاؤں کے چڑھاوے بھی خدا کے حضور میں لائے جاتے تھے۔ احبار 4 باب 1 آیت اور پھر 5 باب 13 آیت تک یہ سارے حوالہ جات ان خطاؤں کے چڑھاووں کو بیان کرتے ہیں۔ خطاؤں کے جو چڑھاوے تھے ان کے لیے عبرانی لفظ خطات استعمال ہوا ہے۔ یہ عبرانی لفظ خطا سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے نشانہ خطا کر جانا۔ یہ خطا کا وہ نذرانہ ہوتا تھا جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو یہ گناہ کا یا خطا کا چڑھاوا وہ خدا کے حضور لے کر آتے تھے، اور یہ کسی بھی شخص کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتا تھا۔ جو غریب ہوتے تھے وہ قمری کا جوڑا خدا کے حضور میں لے کر آتے تھے، اور جو صابی حیثیت ہوتے تھے وہ بچڑا خدا کے حضور لے کر آتے تھے۔ وہ اپنے اس چڑھاوے کو تیار کرتے اور خدا کے حضور، خدا کے کاہن کے پاس اپنی خطاؤں اور غلطیوں کے لیے اس کو گزرانے کے لیے لے کر آتے تھے۔ اور خطا کے چڑھاوے کا خون جو ہے وہ خیمہ اجتماع میں موجود چیزوں پر چھڑکا جاتا تھا۔ خطا کے چڑھاوے کا مقصد جو ہے وہ پاکیزگی اور گناہ سے پاک ہونا تھا۔ اور اس کے بعد تقصیروں کے چڑھاوے ہوتے تھے۔ احبار 5 باب 14 آیت سے لے کر 6 باب کی 7 آیت تک آپ تقصیروں کے چڑھاوے جو ہیں ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے عبرانی لفظ آشام استعمال ہوا، اور یہ عبرانی لفظ آشا سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے قصوروار ہونا، مجرم ٹھہرنا، یا پھر بحالی کر دینا یا بحال کرنا یا نقصان بھرنا۔ تقصیروں کے یہ چڑھاوے اس وقت گزرانے جاتے تھے جب کوئی شخص جو ہے پاک چیزوں کے تعلق سے قصوروار ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر وہ خیمہ اجتماع میں اچانک سے آ جائیں اور کسی چیز کو وہاں پر توڑ ڈالیں
جب کلیسیا میں ہم سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تقصیروں کے چڑھاوے میں مثال کے طور پر جب وہ ہیکل میں کسی چیز کو توڑ دیتے تھے تو اس کی جگہ پر وہ نئی چیز کو لا کر پیش کرتے تھے۔ پھر وہ ایک مینڈا بھی خدا کے حضور میں اپنی اس خطا یا تقصیر کی معافی کے لیے لے کر آتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو چیز انہوں نے توڑی ہوتی تھی اس کی اصل قیمت کے ساتھ 5 گنا اور ملا کر خدا کے حضور پیش کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو ناپاک کر دیا ہوتا تھا اس کے لیے بھی وہ 5 گنا ادا کرتے تھے۔ یہ تھی تقصیر کا قربانی یا چڑھاوا۔ تقصیر کے چڑھاووں کا مقصد ہر اس رکاوٹ کو دور کرنا تھا جو خدا اور انسان کے درمیان رکاوٹ کا باعث تھی۔ آج آپ کی زندگی میں کون سی چیز خدا اور آپ کی رفاقت کے درمیان حائل ہے؟ یہ قربانیاں آج بھی ضرورت ہے، شاید اس طور سے نہیں جس طرح پرانے عہد نامہ میں یہ تقصیر کے ہدیے نذرانے لائے جاتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے تو تمام قربانیاں دی جا چکی ہیں۔ یسوع مسیح نے ہماری خطاؤں اور کے چڑھاوے، سلامتی کے ذبیحے اور سوختنی قربانی سب کچھ صلیب پر ادا کر دیا ہے۔ ہاللویا! مصلوبیت سوختنی قربانی تھی۔ یسوع ہمارے لیے گناہ کی قربانی بن گیا اور اس کا خون جو ہے مذبح پر چھڑکا گیا، اور اس کے خون کے چھڑکے جانے کے سبب سے ہم پاک ہوئے ہیں۔ یسوع کو کچلا گیا، اسے پیس ڈالا گیا، جس طرح اناج جو ہے خدا کے حضور میں پیس کر میدہ کی صورت میں لاتے تھے، یسوع کو اس طرح سے پیس ڈالا گیا تاکہ انسان اور خدا کی صلح ہو سکے۔ جرم کی قربانی جو ہے یہ گویا خدا کے حضور میں ایک ادائیگی ہوتی تھی۔ یسوع نے ہمارے لیے ہر قیمت ادا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا باپ کی حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی لیاقت، راست بازی اور خوبی نہیں ہے، صرف یسوع کا خون، اس کی سوختنی قربانی، اس کا اناج کا نذرانہ، سلامتی کے ذبیحے جو اس نے ہمارے لیے گزرانے ہیں، وہ خدا کے حضور ہمیں مقبول ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے یسوع کے نام ہی سے خدا کی حضوری میں آ کر اس کی پرستش اور عبادت کیا کریں۔ یسوع نام پر توکل اور بھروسہ کیا کریں۔ یسوع نام سے خدا باپ سے ملاقات کے لیے آیا کریں۔ چائنیز نیو ایئر کوریا میں، ملک چین میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں منایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز نیو ایئر کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ہاں وزٹ کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کو جا کر عزت اور تعظیم پیش کرتے ہیں، ہم اپنے دادا دادی، نانا نانی کے پاس بھی جا کر ان کے سامنے ریسپیکٹ ظاہر کرتے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، میل جول بڑھاتے ہیں۔ مقصد اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ آسمان پر کس قدر تنہا ہے؟ اسی لیے تو اس نے کہا کہ خیمہ اجتماع کھڑا کرو، میں تم سے ملاقات کروں گا، میں تم سے بات چیت کیا کروں گا، میرے بچوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں برکت دوں گا، میں تمہاری خطاؤں کا گھٹا کی مانت دور کر دوں، میں آپ کو روحانی طور پر تقویت دوں گا، میں زندگی، آب حیات اور آسمان اور زمین کی برکات آپ کو دوں گا۔ آئیں اس نئے سال پر آپ بھی آسمانی باپ سے اپنی رفاقت بڑھائیں، اپنے عزیز و اقارب سے میل جول بڑھائیں، اور اپنے بڑے اور بزرگوں کے لیے عزت اور تعظیم ظاہر کریں۔ لیکن اس سے بھی پہلے بہت ضروری ہے کہ آسمانی باپ کو وزٹ کریں، اس کی رفاقت میں جائیں، اس کے لیے اپنی تعظیم اور محبت کا اظہار کریں۔ آئیں آسمانی باپ کے پاس آئیں، وہ ہمارا منتظر ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہماری محبت کا طالب ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ خدا باپ کے حضور رفاقت کے لیے جائیں گے وہ آپ کو بڑی عظیم برکات سے نوازے گا۔ باغ عدن جو خدا کی پہلی ہیکل تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس وقت سے خدا اس بات کا خواہاں تھا کہ وہ انسان کے ساتھ رفاقت رکھے۔ اسی وقت سے مخلصی کا انتظام و انصرام شروع ہوا تاکہ وہ ہیکل پھر سے بحال ہو سکے۔ خدا نے 66 کتابیں ہمیں دیں تاکہ ہم طریقہ کار پڑھ سکیں، سمجھ اور جان سکیں کہ ہم کیسے واپس آ کر خدا کی ہیکل کو دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کی 66 کتابوں کا لباب اور خلاصہ یہ ہے۔ مکاشفہ 21 باب میرے ساتھ نکالیے گا، 3 اور 4 آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ آج کے کلام کا حاصل کلام یہی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان بحال ہونے جا رہا ہے۔
بلکہ اس زمین پر بحال ہو چکا ہے، جسمانی خیمہ نہیں بلکہ نیا یروشلم جو خدا کے ہاں سے اترنے والا ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح دلہن اپنے شوہر کے لیے تیاری کرتی ہے۔ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان بحال ہو چکا ہے، اور اس خیمے کی کیا خصوصیات؟ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے گا، اور وہ ہمارا خدا ہوگا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے۔ نہ موت ہوگی، نہ رنج و الم، نہ آنسو ہوں گے، نہ دکھ ہوگا، نہ درد ہوگا۔ آئیں آج ان برکات کا زندگی میں تجربہ کرنا شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ کب آپ اس دنیا سے جائیں گے اور آسمان پر ان برکات کو لیں گے۔ آج ہی ان برکات کو اپنی زندگی میں لینا شروع کر دیں۔ ایمان رکھیں کہ آج آپ اسی وقت خیمہ میں خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو، رویوں کو بدلیں کہ یہ 10 سال 20 سال بعد نہیں جب خدا یسوع مسیح آئے گا، بلکہ آج اسی وقت اس دنیا میں آپ اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں، اس کے خیمہ میں آ سکتے ہیں، اور اس کی عظیم برکات کو زندگی کا تجربہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آئیں خدا باپ کے ہاں وزٹ کے لیے چلیں۔ آئیں ہم خدا کے حضور میں دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خیمہ کی برکات ہمارے لیے حقیقت بن چکی۔ تیرا روح ہماری زندگیوں پر آئے، ہمیں فضل اور توفیق ملے تاکہ ہم تیرے روح کا مقدس بن جائیں۔ خدا ہماری کلیسیا کو استعمال کر تاکہ تیرا کلام جو ہے بہتوں تک پہنچا سکے۔ تیری حضوری ہماری زندگیوں میں اور پھر ہمارے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں میں محسوس کی جائے۔ اس وقت آئے خدا ہم تیری حضوری کو اپنے درمیان مانگ لیتے ہیں، تیرا ابر ہمارے درمیان چھا جائے۔ خدا ہم اپنی کلیسیا میں بیمار اور کمزور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شفا بخش، ہاتھ کو بڑھا، تسلی دے، اٹھا کھڑا کر، زور بخش دے تاکہ تیرے لوگ شکر گزاری کریں۔ خدا اگر کوئی مالی مشکلات سے گزر رہا ہے تو میری دعا ہے کہ خدا تو ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر۔ بہت سے لوگ جو ایمان میں کمزور پڑ چکے ہیں، خداوند تو جس طریقے سے خیمہ اجتماع میں اپنے لوگوں کے ساتھ آتا تھا، اپنی حضوری کو ظاہر کرتا تھا، ان سے کلام کرتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، اپنے لوگوں سے بھی کلام کر، انہیں ایمان میں مضبوط کر، انہیں تسلی، تشفی اور ایمان کی مضبوطی بخش دے، محزنہ طور پہ خدا برکت دے۔ خداوند تیرے لوگ جہاں کہیں بھی دکھی، کمزور، لاچار، مجبور ہیں، ان کو وزٹ کر، ان کو برکت دے، تسلی، تشفی دے، بحال کر دے۔ ہمیں اپنی تسلی اور اطمینان سے بھر دے، فضل اور توفیق دے کہ تیری پرستش کریں، عبادت کریں، تجھے سجدہ کریں۔ فضل بخش دے کہ پورے طور پر تیری طرف رجوع لائیں، زندگی پائیں۔ ہماری کلیسیا نئے یروشلم کی شبیہ اور صورت کو منعکس کرنے والی ہو۔ تیری حضوری اس کلیسیا میں، اس جگہ پر خدا دیکھی اور محسوس کی جائے۔ تیرے لوگ جہاں کہیں بھی جائیں، تیری حضوری، تیرا جلال ان کے ساتھ ساتھ جائے۔ ہم سب باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، سب باتوں کے لیے تجھے جلال دیتے ہیں، اور خدا تیرے فضل اور تیری ہر طرح کی برکت بخشش کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے یسوع ناصری کے پاک مقدس جلالی نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔